اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ سورۃ المؤمنون کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اپنے ان لیسنس میں، اور یہ آیت نمبر 8 ہے، جس کا فارسی ترجمہ ہے کہ وہ آنہا کے امانت ہا و عہد خود را رعایت می کنند۔ ہم مومنین کی خصوصیات کو پڑھ رہے ہیں اس سورہ میں، اور ایک خصوصیت جو مومنین کی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی امانت کو جو دوسروں سے وہ لیتے ہیں اس کو واپس کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں اس میں، امانت داری میں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ انگریزی ترجمہ ہے کہ and those who keep their trusts and covenants۔ اردو ترجمہ: اور جو مؤمنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ فارسی زبان کے اس کورس میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آج کا درس حفظہم ہے، یعنی کہ لیسن نمبر 17، 17واں درس حفظہم۔ آج ہم اسم کی بحث کریں گے، اسم پر گفتگو کریں گے، اور اسم کی مختلف اقسام پر بات چیت ہوگی۔ خود اسم کی تعریف اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ اسم کلمہ‌ای است۔ اسم وہ ورڈ ہے، وہ لفظ ہے کہ باآن کہ اس کے ساتھ ہم یا اس سے انسان کا، حیوان کا، مفہوم کا یا کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی فارسی میں تعریف لکھی ہوئی ہے، اور اردو میں نے اس کا مفہوم بیان کر دیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا کہ ہم انسان کا اگر نام رکھتے ہیں تو جیسے محمد علی ہے، فاطمہ ہے، طاہرہ ہے، رضا ہے، مجید ہے، یا جواد، ٹھیک ہے نا؟ جانوروں کے جو نام ہیں، اسپ گھوڑے کو کہتے ہیں، آہو یعنی ہرن، گربے یعنی کہ بلی، گنجشک یعنی چڑیا، گرگ یعنی بھیڑیا، بز یعنی بکری، اور خروس یعنی کہ ریچھ۔ اس میں مفہوم کی اگر ہم بات کریں، جسے ایبسٹریکٹ ناؤن بھی کہتے ہیں، تو جیسے کہ مثال کے طور پر درد ہوتا ہے، غم ہے، مہربانی ہے، فداکاری ہے، فداکاری یعنی قربانی، قربانی کا جو جذبہ ہوتا ہے انسان کا، زیبائی یعنی کہ بیوٹی، خوبصورتی، خوبی یعنی کہ نیکی، اچھائی، خیر۔ اور اسی طریقے سے چیزوں کے ناموں میں جو ہماری مثالیں ہیں ہمارے پاس وہ ہے قلم، گچ یعنی کہ چوک یا چونے کو کہتے ہیں، کاغذ، اور لاستیک یعنی کہ ربڑ، جو ہوتی ہے ٹائر کی جو ربڑ ہوتی ہے، یا ٹائر کو بھی بعض اوقات آئی تھنک لاستیک کہتے ہیں، پارچے یعنی کہ کپڑا۔ تو یہ سارے ناؤنس ہیں، یہ سارے اسم ہیں۔ اب اسم کی جو انواع و اقسام ہیں، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اسم را نیز، اسم کو بھی ہم از چند نظر می توان، چند حوالوں سے، چند نظروں سے ہم جو ہے اس کی بررسی کر سکتے ہیں، یعنی غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اسے از نظر معنی کے طور پہ لیتے ہیں، گاہی از این نظر بر چه کسی یا چیزی دلالت می کند، یا کبھی اس نظر سے کہ یہ ناؤن کس شخص پر یا کس چیز پر دلالت کر رہا ہے۔ گاہی از نظر تعداد، کبھی تعداد کی نظر سے، و گاہی از نظر ساخت، اور کبھی کبھی اس کی ساخت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کی اقسام کر سکتے ہیں یا اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسم ذات ہے، یعنی کانکریٹ ناؤن، اور جو فارسی میں میں فارسی کی جو تحریر ہے وہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے فہم آپ کا بڑھتا جائے، اور آپ عادت کرتے جائیں فارسی رسم الخط کی بھی، فارسی تحریروں کی بھی، خوف دور ہو جائے آپ کا انشاءاللہ۔ بے این اسم، اس اسم سے، بے این اسم ہا، بے این اسم ہا دقت کنید، ان ناموں کی طرف ذرا توجہ دیں، جیسے کہ درخت، کوہ یعنی پہاڑ، آہن یعنی لوہا، چوب یعنی لکڑی، مرد، زن، قلم، رنگ، آب، سیب، ابر یعنی بادل، خورشید یعنی سورج، اور ماہ یعنی چاند وغیرہ۔
یہ سارے جو اسم ہیں، جتنے بھی نام ہیں، یہ سارے کے سارے اسم ذات کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کانکریٹ ناؤنز ہیں، کسی ایک ایسے وجود کی بات کر رہے ہیں کہ جو آ، ہم جس کو اپنے ذہن سے خارج میں دیکھتے ہیں. اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں کہ میدانیم، ہم جانتے ہیں کہ این اسم ها کہ یہ نام انسان یا چیزی است که ما در بیرون از ذہن خود آنها را میبینیم. یہ ایسی چیزوں کے نام ہیں کہ جن کو ہم اپنے ذہن کے باہر دیکھتے ہیں یا احساس کرتے ہیں. میبینیم یہ دیکھتے ہیں، یا احساس میکنیم یا احساس کرتے ہیں. بے این گونه اسم ها، اور اس طرح کے ناموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات میگویند. پس اسم ذات اسمی است، لہٰذا اسم ذات نام ہے کہ خارج از ذہن وجود دارد، کہ جو ذہن سے باہر وجود رکھتا ہے. اس میں معنی اسمی است کہ بر معنی و مفہوم دلالت میکند، یہ کسی معنی اور مفہوم پہ دلالت کرتا ہے. وہ خودش به طور مستقل وجود ندارد، اور خود ایک وجود خارجی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے ہم لکڑی لوہے کی بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وابستہ بھی وجود دیگری است، یہ کسی دوسرے وجود کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. مثلا علم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم اس میں معنی ہے، یعنی اس میں ایبسٹریکٹ ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. چون بر مجموعه ای از دانسته ها دلالت میکنه، همچنین باید کسی باشه که علم هم داشته باشد. یہ کسی دانستن یعنی کسی جاننے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جو علم ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو جاننے کی طرف، جاننے کی جو بات ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو لہٰذا ہم کسی ایسے کی طرف یا جو ہے وہ پھر ہم اشارہ کریں گے، بتائیں گے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو. ٹھیک ہے نا، اسی کی بات کریں گے نا. تو لہٰذا پس وجود علم کا جو وجود ہے وہ وابستہ ہے کس سے؟ بے وجود انسان. ایک انسان اگر ہوگا تو تبھی علم بھی ہوگا. کلمہ ہائے ہوش، یعنی کہ ہوش انٹیلیجنس کو بھی کہتے ہیں. ہوش میں انسان جب ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. خوبی یعنی نیکی، خیر. آزادگی یعنی کہ فریڈم. زیبائی یعنی بیوٹی. دانائی یعنی وزڈم. بدی، عشق، غم، اندوہ. شادی یعنی خوشی. یاری یعنی فرینڈشپ. دل سوزی یعنی کہ دوسروں کا دکھ بانٹنا، دوسروں کے دکھ کو سمجھنا، دل سوزی ہونا، رکھنا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے اس میں معنی یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اس میں خاص یعنی پراپر ناؤن پہ. تو یہ بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے جو انگریزی گرامر بھی پڑھی ہوتی ہے عموماً پاکستانی انڈیا میں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، کامن ناؤن کیا ہوتا ہے. تو پراپر ناؤن یا اس میں خاص، جیسے ایران یہ کشور بزرگ اسلامی است. ایران ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے. مکہ شہر مقدس مسلمانان است. ٹھیک ہے. قرآن کتاب ہدایت انسان ہا است، یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب جو ہے قرآن ہے. رضا، اب یہ مثال ملاحظہ فرمائیں کہ رضا دیروز به اینجا آمد، رضا کل یہاں آیا. اب اس جملے میں، در این جملے ها نام های ایران، مکہ، قرآن و رضا اسم خاص ہیں. کیونکہ یہ وہ اسم ہیں، اسم خاص کہ جو کسی ایک فرد پر یا کسی مخصوص مکان پر یا کسی خاص چیز پر دلالت کر رہے ہیں، کسی ایک اہم اور مخصوص چیز کے لیے دلالت کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں. تو بنا برئین اسم کشور ہا ملکوں کے نام، قارہ ہا بر اعظموں کے نام، دریا ہا دریاؤں کے نام، شہر ہا روستا ہا یعنی گاؤں کے نام، اشخاص یعنی لوگوں کے نام، کتاب ہا کتابوں کے نام، یہ سارے کے سارے اسم خاص ہیں. البتہ باید توجہ کرد، البتہ توجہ دی جائے اس بات پر کہ در مورد انسان اسم خاص می تواند تعداد و مصداق های فراوان داشته باشد. جب ہم انسان کے حوالے سے اسم خاص کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے اس کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلا نام ہے محمد، علی، حسن، حسین، رضا، فاطمہ، زہرا، صدیقہ جو ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ تمام لوگوں کے لیے اسم خاص کی ہی حیثیت رکھتے ہیں. کیونکہ ماہر گاہ کہ جب بھی ہم یہ کہ ان اسم ہو رامی گوئیم، جب بھی ہم ان میں سے کوئی ایک نام لیں گے تو دراصل ہمارے ذہن میں کوئی خاص شخص ہی ہوگا اسی وجہ سے. پھر ہم آتے ہیں اسم عام کی طرف. اسم عام یعنی کامن ناؤن. اسم عام اسمی است
اسم عام نام وہ ہے نام ہے کہ ہمیہ افراد و انواع نظیر خود، کہ وہ تمام اس کی جو مصداق ہیں، اس کے جو افراد ہیں، اس کے جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی مثالیں ہیں، وہ سب کو شامل کر لیتا ہے. نظیر خود را شامل بشود و فرد یا مکان یا چیز خاصی در نظر نہ باشد، اور یہاں پر کوئی خاص انسان، کوئی خاص مکان، کوئی خاص چیز ذہن میں نہ ہو انسان کی. مثلا جب ہم کہتے ہیں انسان، تو انسان میں پوری دنیا کے انسان شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم کہیں شہر، تو شہر میں بھی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے تمام شہر آ سکتے ہیں. کشور یعنی ملک، روستہ یعنی گاؤں، دہ بھی گاؤں کو کہتے ہیں، اور پدر یعنی باپ، مادر، ماں، قلم، دفتر یعنی دفتر کہتے ہیں کاپی کو فارسی زبان میں. اسی طریقے سے خیابان یا غزہ، یہ سارے بڑے کامن ناؤنز ہیں. جب بھی ان کا نام لیں گے تو ہمارے ذہن میں کوئی خاص انسان یا خاص چیز نہیں ہوگی. ڈیفینٹ ناؤن یا اسم معرفے جو ہے وہ اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رضا درس می خواناد، جب ہم کہتے ہیں کہ رضا درس پڑھتا ہے. در این جملے رضا آشنا است، اس جملے میں رضا ہمارا آشنا ہے، ہم جانتے ہیں اسے، کہ وہ کون ہے. جب ہم کہتے ہیں باغبان درختان را آب می دہد، کہ باغبان جو ہے وہ درختوں کو پانی دیتا ہے. در این جملے باغبان و درختان اسم معرفہ ہست، ہمیں پتہ ہے کہ باغبان بھی کون ہے اگر ہم یہ جملہ بول رہے ہیں کسی خاص باغبان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اسی طریقے سے وہ خاص درخت بھی جو ہمیں پتہ ہے کہ کن درختوں کو پانی دے رہا ہے. تو اس لیے دونوں ہمارے لیے اسم معرفہ ہو جائیں گے. معرفہ اسمی است، اسم معرفہ اسمی است کہ برائے گویندے، کہ بولنے والے کے لیے بھی، وہ شنوندے اور سننے والے کے لیے بھی، شناخته شده وہ آشنا است، یعنی وہ پہچانتا ہے ان کو اور ان سے آشنا ہے. بے عبارت دیگر یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ آندرا می شناسیم، ہمیں یہ سب کے سب افراد جو ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. اس میں معرفے در زبان فارسی نشانی خاصی نہ دارد. اس میں معرفہ جو ہوتا ہے وہ زبان فارسی میں اس کو کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی. ہر اسمی کے نکرے نہ باشد معرفہ است، کوئی بھی اسم کے جو نکرے نہ ہو وہ معرفہ ہوتا ہے. اسم ہے خاص ہمیں یہ معرفہ ہیں، اور جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفینٹ ناؤنز بھی ہوتے ہیں. اس میں نکرے انڈیفینٹ ناؤن. اب یہاں پر ایک جملہ ہے، مردی از خیابان می گذاشت، نمیدانیم چه مردی در جمله کتابی رو. مثلا اگر ہم یہ جملہ بولیں گے مردی از خیابان می گذاشت، کہ ایک مرد خیابان سے گزر رہا تھا، تو یہاں پہ نمیدانیم ہم نہیں جانتے کہ چھ مردی، کہ کون مرد تھا، ٹھیک ہے نا. یا اس جملے میں کہ کتابی را خریدم، کہ ایک کتاب خریدی، میں نے خریدی. شنوندے نمیداند، سننے والا بھی نہیں جانتا کہ کون سی کتاب، ٹھیک ہے نا، اس نے خریدی. پس مردی و کتابی یہ دونوں لفظ جو ہیں اس میں نکرے ہوں گے. یہاں پہ اسمی کے برائے شنوندے آشنا نہ باشد نکرے است، یعنی وہ اسم کہ جو سننے والے کے لیے آشنا نہ ہو، جسے وہ نہ جانتا ہو، نکرے ہیں. نکرے یعنی ناشناس یا ناشناختے. یعنی نکرے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ جو پہچان میں نہ ہو، جو جس کی شناخت نہ ہو، جس کو ہم نہ جانتے ہو، ایک مشخص نہ ہو، ہمارے لیے مخصوص نہ ہو کہ کون ہے. اس میں نکرے نشانے ہاں یہ مشخصی دولت کے عبارت اند از. اب اس میں نکرے کی نشانی کیا ہے؟ یہ کسی بھی اسم کے اینڈ میں چھوٹی ایک ہی لگا کر جو اگر یوزلی آتا ہے. تو جیسے ہم کہیں کہ مردی ایک مرد، روزی ایک روز، کتابی ایک کتاب، قلمی ایک قلم، درختی ایک درخت. مثال کے طور پہ روزی ایک روز، من کتابی و قلمی را در زیر درختی دیدم، ایک روز میں نے ایک کتاب اور ایک قلم کو ایک درخت کے نیچے دیکھا. ٹھیک ہے. یک در اول اسم، یک روز، یک زمان، یک کتاب. یہ بھی بالکل وہی مثال ہے کہ یک روز دوستم به من تلیفون کرد، کہ ایک روز میرے دوست نے مجھے ٹیلیفون کیا. البته این یک نباید به معنی شمارش و در برابر عددهای دیگر باشد. یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم یہ یک بول رہے ہوں یا ایک بول رہے ہوں، تو یہ جو یک ہے فارسی والا، یہ کسی اسپیسیفک نمبر کے لیے استعمال نہ ہو رہا ہو، یا کسی اسپیسیفک کسی اور نمبر کے مقابلے میں استعمال نہ ہو رہا ہو.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی اور نمبر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے میں ایک پیش کر رہے ہوں، تو پھر وہ معرفے میں آ جائے گا۔ مثلاً اگر کسی بگوید، اگر کوئی یہ کہے کہ من یک فرزند دارم، کہ میرا ایک بیٹا ہے، منظور شمار و عدد است، تو یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اصل میں شمار یعنی ایک گنتی یا عدد ہے، تو یہ اس میں نکری کی گفتگو تھی۔ اچھا، اس میں نگر میں جو کچھ تھوڑی سی آخری جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے شروع میں یہ اسم کے شروع میں لایا جاتا ہے اور اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہوتی ہے، تو یک اسمی مثال کے طور پہ ایک نام، اسی فارمولے کو اگر ذہن میں رکھیں تو یک جائی یعنی کہ ایک جگہ، یک کتابی ایک کتاب، یک دانشجوئی ایک طالب علم۔ مثال ہا، اب مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ما در سفر یک جائی توقف کر دیم، ہم نے سفر میں ہم ایک جگہ ٹھہرے یا ہم رکے کہ بسیار سرسبز بود، ہم ایسی جگہ رکے تھے کہ بہت ہی سرسبز تھی۔ یا دوسری مثال، من یک کتابی خواندم کہ بسیار آموزنده بود، میں نے ایک کتاب پڑھی کہ جو بہت زیادہ سبق آموز تھی، بہت زیادہ اس میں میسیجز تھے۔ یہاں پر بھی مشخص نہیں ہے ہمارے لیے کہ کون سی کتاب۔ یک دانشجوئی ایک طالب علم خبر داد، خبر دی کہ برای سفر زیارتی ثبت نام میکنن، اس میں مجھے ایک طالب علم نے یہ بتایا کہ زیارت کے سفر کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اسی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اسم ہوئی کہ بے ہمراہ، وہ اسم کہ جو ہمراہ آئیں ان الفاظ کے، ہر، ہمیں یعنی سب، ہیچ یعنی کوئی بھی نہیں، برقی یعنی بعض، یعنی کلمہ ہوئی کہ ابہام رمی رسانن، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو ایک ابہام دے رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے کہ کون ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، کون واقعی طور پہ۔ ہر یعنی اس میں تمام ہی لوگ ہو گئے، ہمیں بھی سب تمام لوگ ہو گئے، ہیچ کے اندر جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، برقی میں کچھ کوئی ہے، کچھ لوگ ہیں۔ ہر کسی میتواند با مجاہده نفس خود را مهار کند، با مجاہده نفس خود را مهار کند، ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے کہ با مجاہدے یعنی جہاد کے ساتھ، یعنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، مہار کر سکتا ہے۔ دوسری مثال، امویم میرے چچا، ہمیں یہ عمر را به تلاش گزراند، میرے چچا نے پوری زندگی جو ہے وہ کوشش میں گزار دی۔ یا پھر یہ کہ ہیچ کس نبود کہ دست او را بگیرد، کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو اس کے ہاتھ کو روک لیتا، پکڑ لیتا۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اس میں نہ کریں ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ بندہ نہیں ہے یا کچھ چیز نہیں ہے، تو یہی اس میں نہ کرے کی نشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی لیسن میں، اور امید کرتے ہیں کہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔